اب دوسرا عنوان یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے میں حکمت کیا تھی؟ اگر تعظیم ہی مقصود تھی تو وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جیسے کہ ابھی سورہ صاد کی آیت میں گزرا، انی خالقم بشرا من طین، میں مٹی سے انسان بنانے لگا ہوں۔ تو انسان وہ مخلوق ہے جس کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے، اور دیگر کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری مخلوق جنات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے پیدا کیا۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آنکھ سے پیدا کیا۔ اور تیسری مخلوق ملائکہ یعنی فرشتے ہیں جن کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نور کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ خدا کی 3 مخلوقات ہیں، ایک خاکی ہے، ایک ناری ہے اور تیسری نوری ہے۔ جب اس بات کو سمجھ گئے، اب اس سوال کا جواب سمجھیے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے میں حکمت یہ تھی کہ مخلوقات کی آزمائش ہو سکے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ حکم در حقیقت نوری مخلوق کو بھی تھا اور ناری یعنی جنات کو بھی تھا۔ اب یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ عزت اس بات میں نہیں ہے کہ میں نور سے بنایا گیا ہوں یا نار سے، بلکہ اصل مقصود یہ تھا کہ خالق کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ جب خالق نے کہہ دیا کہ خاکی کے آگے سجدہ کرنا ہے تو اسی میں پھر عزت تھی کہ خدا کے حکم کی تعمیل کی جاتی اور خاکی مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہو جایا جاتا۔ لیکن فرشتوں نے تو اس حکم کی تعمیل کی، لیکن جنات نے، ابلیس نے انکار کیا، اور یہی وجہ اس نے پیش کی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آنکھ کے لیے کسی طرح مناسب نہیں کہ وہ مٹی کے آگے جھک جائے۔ یہی وجہ تھی خدا کے حکم کے انکار کرنے کی کہ خدا نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مطعون کر دیا۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سجدے کا حکم دینے کا اصل مقصد مخلوقات کی آزمائش تھی، لیکن اس سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ مفصل طور پر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ یہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا، انحراف کیا، اور وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسماعیل ہیں، ہم ان کی اطاعت کیوں قبول کریں؟ نبی ان میں سے کیوں آ گیا؟ ہم ان کی اطاعت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یعنی اپنے نسب اور نسل کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کر دیا، گویا تکبر کیا۔ اسی طرح مشرکین نے بھی حضور علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو اس واقعے کو نقل کر کے در حقیقت مشرکین اور بنی اسرائیل کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم نے شیطان کی سی روش اختیار کی ہے، تکبر کیا اور خدا کے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس واقعے سے ایک حکمت تو مخلوقات کی آزمائش تھی، اور دوسرا جو مخلوق زمین پر موجود تھی یعنی بنی اسرائیل اور مشرکین، ان کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ دیکھو ہم نے حکم دیا تھا اس وقت بھی کہ آدم کے سامنے جھک کر ان کی اطاعت قبول کرو، لیکن شیطان نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آج تم بھی زمین پر یہی کچھ کر رہے ہو کہ ہم نے حکم دیا کہ حضور کی اطاعت قبول کر لو اور ان کی بات مان لو، وہ خدا کے سچے پیغمبر ہے، لیکن تم تکبر کی بنیاد پر ان کی بات نہیں مانتے ہو اور شیطانوں والا کام کر کے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ انکار کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہو۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب تھا۔